بھی ہمارے پاس 26 کیسز آئے تھے. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی. ہم نے تب لاک ڈاؤن پاکستان کے اندر لگایا اور وہ سٹیج تھی کہ ابھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں کیا ہوگا, کیا کیسز ہوں گے, کیا آگے حالات ہیں. 26 کیسز کے اوپر جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا تو ہم اپنے لوگوں سے سب سے ہم نے رائے لی اپنے ڈاکٹر سے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. جو وہان پروونس جو شہر جو چائنا میں تھا ادھر کیا ہو رہا تھا, اور اس کے بعد جب یورپ میں یہ جب پھیلنے شروع ہوئی وائرس تو ادھر سے بھی ہم پوری دیکھ رہے تھے کہ دنیا میں کس طرح دنیا کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. یہ جب وائرس پھیل رہی ہے تو دنیا کا کیا اس کے اوپر رویہ. تو تب میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں, جب ہم نے میٹنگ کی اور ہم نے آپس میں ڈسکشنز کی, میرے ذہن میں بہت کلیئر تھا کہ پاکستان کو کون سا راستہ لینا چاہیے. مجھے تب بھی جب لاک ڈاؤن شروع ہوئے, جو سب سے پہلے تو ہم نے چائنا میں دیکھا, بالکل لاک ڈاؤن کر دیا انہوں نے پورا شہر. لیکن جب یورپ میں بھی شروع ہوئے تو میں نے جب پہلی بھی آپ کے سامنے آیا, میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے حالات مختلف ہیں. ہمارے حالات نہ چائنا کی طرح تھے, نہ ہمارے حالات یورپ کی, نہ امریکہ کی طرح تھے. ہمارے ملک کے اندر غربت ہے. 25% لوگ اس ملک میں غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اس کا مطلب 5 کروڑ لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں جو کہ پوری طرح 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے. اور اس کے بعد جو ہم نے جب کیلکولیشنز کی تو 2.5 کروڑ پاکستان میں وہ ڈیلی ویجرز اور یہ جو جن کو ہر ہفتے تنخواہ ملتی تھی, وہ ایسے لوگ تھے جو اگر کماتے نہیں تھے تو ان کے گھر بھوکے جاتے تھے, وہ اپنے گھر والوں کو کھانا نہیں دے سکتے تھے. تو 2.5 کروڑ کا مطلب جب آپ اس کو ایک گھرانے کے اوپر لے کے جاتے ہیں, کمانے والا جب اپنے گھر جو اپنے خاندان کی ان کا دیکھ بھال کرتا ہے تو وہ تقریباً 12 کروڑ سے 15 کروڑ لوگ تھے. تو جب میں نے پہلے دن سے میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا اس طرح کا جس طرح کا لاک ڈاؤن وہان صوبے میں شہر میں لگایا گیا اور جس طرح یورپ میں تھے, تو ان لوگوں کا کیا بنے گا. اور یہ انفارمل اکانومی ہوتی ہے, یعنی ان کے پاس یہ رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ وہ ورکرز ہیں جس طرح جو تقریباً 20% ہمارے لیبر ہے جو رجسٹرڈ ہے, یہ رجسٹرڈ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے تب سے میرے میں یہ سوچ تھی کہ ہاں لاک ڈاؤن کیوں لگانا ہے. لاک ڈاؤن کا مطلب کہ اتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے یہ وائرس کہ جب آپ لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اور لوگ مکس نہیں کرتے تو جو وائرس ہے وہ اس کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے, وہ سلو ہو جاتی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. لاک ڈاؤن ایک وائرس کا یہ علاج نہیں ہے, یہ صرف ایک وائرس جو تیزی سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں پھیلتی ہے. تو جب آپ لاک ڈاؤن یا سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, اس کا پھیلاؤ آہستہ ہو جاتا ہے. اور پہلے دن سے ہمیں یہ تھا کہ ہم نے اس کو اس طرح آہستہ کرنا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اور جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ہاسپٹلز میں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ نے دیکھا امریکہ میں, نیو یارک میں, اٹلی میں ایک دم بوجھ پڑا ہسپتالوں میں, اور کتنا پریشر پڑا ان کے ڈاکٹرز اور نرسز پہ. تو ہم نے لاک ڈاؤن کا مقصد کیا تھا کہ اس کا پھیلاؤ کم ہو تاکہ ہاسپٹلز پہ لوڈ نہ ہو. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ دیہڑی دار, یہ جو غریب طبقہ ہے, اس کا کیا بنے گا. دیکھیں, لاک ڈاؤن ایک ڈیفنس میں گھر, میرے گھر میں عمران خان رہ رہا ہے بنی گالا میں, کوئی E7 میں رہ رہا ہے, کوئی یعنی آرام سے ان کے لیے لاک ڈاؤن کا مختلف اثرات ہیں. وہ اور طرح دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن کو. اور ایک ملک میں جو کچی آبادی ہیں
مثلا کراچی میں 30-35% لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا کیا اثر ہونا تھا؟ تو یہ دو مختلف چیزیں تھیں. ایک طرف ہمارے پاس پیسے والے لوگ تھے, ان کا آپ نے دیکھا رویہ مختلف تھا لاک ڈاؤن کو. وہ سارے شور مچا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کرو, دیکھو یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو گیا. لیکن دوسری طرف یہ جو ہمارا غریب طبقہ اور جو ان محلوں میں رہتا تھا, جو 6-6, 7-7, 10-10 لوگ ایک کمرے میں فیملیز رہتی تھیں, جو کہ چھابڑی والا جو جس سے کمائی کر کے گھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور, رکشہ ڈرائیور, دہاڑی دار, یہ سارے لوگوں کا ایک بالکل مختلف رویہ. تو اب میں ایک پرائم منسٹر دو طرف دیکھ رہا تھا. ایک طرف وائرس کو روکنا ہے, دوسری طرف یہ لوگوں کو جو بھوک اور افلاس اور جو حالات تھے ان گھروں میں ان کو بھی دیکھنا ہے. اگر جو میں چاہتا تھا ہو تو وہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں تھا جو کہ ہو گیا پاکستان میں. اور ہوا کیوں؟ 18th امینڈمنٹ ہے, صوبوں کے پاس اختیارات تھے, وہ صوبے خود دیکھ رہے تھے, ان کو پریشر تھا. ہر جگہ ڈاکٹرز ایک چیز کہتے تھے, پیسے والے لوگ ایک چیز کہتے تھے, اور دوسری طرف ایک نیچے سے ایک طبقہ تھا لیکن جس کی آواز نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارا جو ابھی بھی جو طبقہ جو بڑی تکلیف میں ہے, یہ جو ہمارے 3 مہینے گزرے ہیں, ان کی آواز نہیں ہے, لوگ ان کو سن نہیں سکتے, وہ جا نہیں سکتے. ان کے پاس تو ہو سکتا ہے فونز نہ ہو کہ اپنی وہ برے حالات ٹیلی فون کے اوپر کر کے وہ لوگوں تک پہنچائے. تو بدقسمتی سے جس طرح کا لاک ڈاؤن ہوا, وہ میرے خیال میں اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہمارے نچلے طبقے کو. میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر میں پیچھے دیکھوں تو ہاں, ہم نے یونیورسٹی, اسکولز, بڑی کانگریگیشنز, شادی ہال, جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں بڑے بڑے, ان کو تو ہم بند کر دیتے. لیکن میں کاروبار نہ روکتا, کاروبار, کنسٹرکشن, اس کو میں کبھی نہ روکتا. اور اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ ہم نے یہ بیلنس کرنا تھا. کیونکہ جو کرونا ہے یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے. یہ کرونا جو ہے, یہ جو وائرس آئی ہے, یہ جانے نہیں لگی. جب تک کہ ویکسین نہیں نکلے گی یہ کرونا وائرس, تو اس کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہے. یہ ساری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. آج امریکہ جیسی جگہ جدھر 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں کرونا سے, 1 لاکھ لوگ, انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر, اور دنیا کا امیر ترین ملک وہ بھی جب فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کرے گے تو ان کی بھی معیشت بالکل بیٹھ جائے گی. حالانکہ ان کے پاس انہوں نے $3,000 ارب خرچ فیصلہ کیا دینے کے لیے, کرونا کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اکانومی کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے. $3,000 ارب, امیر ترین دنیا کا ملک ہے. ہم اب تک جس طرح آپ کو پتا ہے $8 ارب دے چکے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اور مدد کریں لوگوں کی جن کو یہ نقصان پہنچا لاک ڈاؤن کا. تو اس امیر ترین ملکوں نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن کھولنے کا, کیونکہ سب اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ یہ وائرس تو جانے نہیں لگی. اور جب بھی ہم اگر لوگوں کو بند بھی کر دیں, جب آپ کھولیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر سے پھیل جائے گی, کیونکہ وائرس تو ادھر کی ادھر ہے. اور کئی جگہ ہوا, ساؤتھ کوریا میں پھر سے پھیل گئی جو پہلے بند ہو گئی تھی, پھر سنگاپور میں انہوں نے بند کیا, رکی, پھر تھوڑی پھیل گئی. تو جو آج آپ کو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں, وائرس نے پھیلنا ہے, وائرس پھیلے گی. یہ جو ہمارے اموات بڑھ رہے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا, جب بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پھیلے گی, یہ بڑھیں گے. ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم نے کامیابی سے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو یہ ذمہ داری عوام کی ہے. جتنی عوام احتیاط کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے. اگر لوگوں نے یہ سمجھا کہ جی لاک ڈاؤن کھلا ہے تو ویسی زندگی گزارنی شروع ہو جاؤ جو لاک ڈاؤن سے پہلے تھی, ہم اپنا نقصان کریں گے. ہم نقصان کیسے کریں گے کہ اگر ہمیں بند کرنے پڑے مثلا مخصوص علاقے جدھر تیزی سے پھیل رہی ہے, تو ادھر کاروبار ختم ہو جائے گا, لوگوں کو نقصان ہوگا. اس لیے میں آپ سب سے آج درخواست کرتا ہوں
کہ ہم یہ جو ایس او پیز دے رہے ہیں، آج جو ہم نے فیصلہ کیا ایک نیگیٹو نکالی، یعنی کہ صرف وہ شعبے جو ہم نے بند کرنے ہیں باقی ہم نے کھول دیے ہیں، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں کہ جدھر خطرہ زیادہ وہ ابھی بھی ہم نے بند رکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے شام کو سارے وہ دے دی جائے گی آپ کو وہ لسٹ کون سی ہے۔